बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलामुत अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके सामने अपने स्पेशल प्रोग्राम जो ख़ासकर करबला और मॉडर्न एरा के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2 एपिसोड जो हमारे हैं उसमें हमने मुसलसल जो बात की वो करबला के हवाले से की, यानी हमें मारिफत कैसे इमाम की हासिल हो। साथ ही साथ 1400 साल हो जाने के बावजूद भी आज भी करबला का वो वाक़या ज़िंदा है, ताबिंदा है। इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरीक़े से इमाम मज़लूम करबला का गम मनाया जाता रहेगा। इसी से मुताल्लिक़ कुछ और अहम सवाल हैं जो हमारे जहन में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं जनाब रज़ा अब्बास साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा जाता है कि आप कश्ती निजात हैं, यानी निजात की कश्ती हैं, तो क्या मीनिंग है इसकी और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हमारे खासकर नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन कश्ती नजात हैं। रसूल का ये जो पैगाम है ये मल्टी लेयर्ड पैगाम है, इसके बहुत से सतह है। तो पहली सतह तो वही है कि जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलेगा उसको कामयाबी मिलेगी, जो सबसे बुनियादी बात है, ठीक है, जो सबसे ऊपरी बात है कि जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलेगा उसको कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस एतबार से कश्ती नजात हैं कि करबला के ज़रिए इमाम हुसैन ने इस्लाम को एक ऐसी कश्ती दे दी है कि ज़माने की मुसीबतों परेशानियों को पार करते हुए ये कश्ती क़यामत तक इस्लाम को ले जाएगी हिफाजत के साथ। अच्छा, अब रसूल ने जिस तरह इमाम हुसैन को मिसबाह हुदा और कश्ती नजात कहा है, उसी तरह से रसूल इस्लाम ने अपने अहले बैत को भी कहा है कि मसलो अहले बैती का मसल सफ़ीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़ व हवा, कि मेरी अहले बैत की मिसाल सफ़ीने नूह की है। तो अब ये भी कश्ती है और सफ़ीना है। यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे यही मतलब है कि आप अपने सुकूत और अपनी हरकत को, अपने मूवमेंट और अपने सुकूत को उनके ताबे कर दीजिए। जैसे जब कोई कश्ती में सवार हो जाता है तो फिर उसका अपना मूवमेंट कुछ नहीं रहता, यानी आप उस पर दौड़ते रहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि जब कश्ती चलेगी तो आप चलेंगे, जब कश्ती रुकेगी तो आप रुकेंगे। बेशक, बहुत अच्छी बात है ना। तो उसी तरीके से जब आप अहले बैत के उसके ऊपर सफ़ीने पे सवार हो जाएंगे या इमाम हुसैन के सफ़ीने पे सवार हो जाएंगे, यानी आपकी हरकत इमाम हुसैन की हरकत की जो है मोहताज होगी और आपका सुकूत उनके सुकूत का मोहताज होगा। तो जब इस तरह आप पाबंद कर देंगे तो आप राह नजात पा जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कश्ती जो है वो एक इस्तेआरा है, एक सिंबल है काहे का कि एक कोई समंदर है, कोई दरिया है जिसको पार करना है। वो समंदर किस बात की अलामत आमतौर पे किया जाता है? यानी मुसीबतों और तकलीफ़ों का, कि उसको पार करके जाने के लिए आपके पास एक वसीला है। एक समंदर है ठाठे लेता हुआ, आप कैसे जाएंगे? आप में तवानाई नहीं है पालने वाले, हम में वो ताकत नहीं है, हम इस समंदर को कैसे पार करें? का एक वसीला कश्ती नजात के तौर पर मौजूद है, इस पे सवार हो जाओ, है ना। तुम में तैर के जाने की सलाहियत नहीं है, इस पे सवार हो जाओ। अब एक बात आती है कि कोई कश्ती, कोई सफ़ीना कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप सवार नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। आप उसकी तारीफ़ करते रहें, आप उसको अच्छा कहते रहें, आप उसको जो है वो चूमते रहें। किसी सफ़ीने को चूमने से भी आप समंदर पार नहीं होंगे। पार तब होंगे जब आप उसमें कूद पड़ें। अच्छा, जब आप इसमें पहुंच जाएं तो फिर आप सवार होंगे और उसके बाद आगे चले जाएंगे। तो इमाम हुसैन इस कश्ती नजात इस तरह से हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम हुसैन का एहतराम करना, नाम हुसैन को चूमना और नाम हुसैन को चूम कर रख देना नहीं, बल्कि कश्ती में सवार होने के माने ये हैं कि आप अपने आप को उनके हवाले
جیسا انہوں نے کہا اس پہ کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے آپ نجات کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں بے جاتے۔ شک بہت اچھی بات۔ کربلا میں شہادتیں ہوئیں، سب نے پڑھا بھی اور سنا بھی مجالسوں میں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں معصوم کو چھوڑ کے باقی جتنے جو ساتھی تھے اصحاب تھے معصوم تو تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کیا قوت اور انہیں کیا معرفت حاصل ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور اپنی شہادتیں پیش کی۔ کیا ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو جناب حر نے سجدہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے، یہ اس کا کمال تھا یا اس میں اور بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیے اس میں اصل بات یہ ہے کہ جس میں ظرف ہو، جی ظرف ہو، ظرف سمجھتے ہیں؟ یعنی جیسے بجلی ہے، ٹھیک ہے، بجلی کو چلنے کے لیے ظرف چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب بجلی کو آپ لکڑی کے تار سے جوڑ دیں تو اس میں بجلی نہیں چل سکتی، بے شک بجلی اس میں رواں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لکڑی میں وہ ظرف نہیں ہے کہ وہ الیکٹران کو پاس کر سکے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، اب کس میں ظرف ہے تو کہا کہ تانبے میں ظرف ہے، ہاں، چاندی میں ظرف ہے، اس میں سے بجلی پاس ہو سکتی ہے۔ ائمہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تم میں ظرف ہے تو ہم تم میں ایسی صلاحیتیں پاس کر دیں گے کہ تم خود بظاہر دنیا ہی سمجھنے لگے گی کہ ارے یہ معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے۔ واہ واہ، اور مثال میں آپ کو دوں، ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ جی، جس میں ہے، مثلا لوہا ہے، ہیٹ ایبزارب کر سکتا ہے۔ آپ لوہے کی ایک چھڑ کو جو ہے وہ رکھ دیں چولہے کے اندر، آگ میں ڈال دیں، آگ میں ڈال دیں، آگ تھوڑی دیر تو وہ گرم ہو جائے گا اور ریڈ ہو جائے گی، ابھی قصب فیض کرتے کرتے وہ ریڈ ہو جائے گا، اتنا ریڈ ہو جائے گا کہ آپ انگارے میں اور لوہے میں فرق نہیں کر سکیں گے کہ کیسی، لیکن وہ میلٹ نہیں ہوگا، میلٹ نہیں ہوگا، مگر اس کے اندر ہیٹ ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ہیٹ ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے تو دونوں کا میٹیریل الگ ہے، لیکن لوہا اتنا قصب فیض کرے گا کہ وہ اسی طرح انگارہ ہو جائے گا۔ اہل بیت اپنے شیعوں کو ایسا ہی چاہتے ہیں، اگر صاحب ظرف ہو تو معصومین سے اتنا قصب فیض کرو کہ دنیا یہ دیکھے کہ جو قربانی حسین کی ہے وہی اصحاب حسین کی ہے، جو قربانی یعنی جو سخاوت علی اور فاطمہ کی ہے وہی فضہ کی سخاوت ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے اندر ظرف پایا جا رہا ہے اور آپ قبول کر رہے ہیں، صلاحیت کو قبول، فضیلت کو قبول کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ اتنا لیں گے، معصوم معصوم رہے گا، غیر معصوم غیر معصوم رہے گا۔ دنیا کو فرق، دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی کہ کیا اتنا بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں کہ بظاہر ہمارے عمل اور ان کے عمل میں فرق نہ محسوس ہو سکے۔ اچھا، روز ہم 5 گانا نمازوں میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ الاجل یا امام مہدی علیہ السلام یا جو اللہ تعالیٰ فرجک کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو، ہم ان کے جانثاروں میں شامل ہوں۔ کیا اس کے لیے صرف دعا کرنا ہی کافی ہے یا پھر ہمیں ان کے لیے، ان کے جانثاروں کا جیسا بننے کے لیے کچھ کرنا کی بھی ضرورت ہے؟ دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ فلسفہ انتظار کیا ہے۔ جی، فلسفہ انتظار یہ ہے کہ انسان انتظار کیوں ہے؟ پہلا تو انتظار اس لیے ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہے نا۔ اور فلسفہ انتظار کیا ہے کہ ہم آمادہ ہیں، آمادگی کیا ہے؟ آپ ٹرین کا انتظار کیسے کرتے ہیں؟ گھر کے اندر بستر پہ لیٹ کے انتظار کرتے ہیں یا پلیٹ فارم پہ جوتے موزے پہن کے، کپڑے پہن کے ایک دم تیار کہ جیسے ہی ٹرین آیا ہم اس میں چڑھ جائیں؟ بہت اچھی مثال۔ تو کیا ہے کہ امام کی کال آنے کے بعد کیا آپ انتظار کریں گے کہ آپ اپنے کردار کو بنائیں؟ بلکہ ہر اعتبار سے کیل کانٹے سے لیس ہو کے انتظار کا مطلب ہے آمادگی، یعنی پریپریشن۔ انتظار کا مطلب ہے پریپریشن، ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اور بھی انتظار آپ دیکھیے، ایک مجلس ہے، آپ ذاکر کا انتظار کر رہے ہیں، کیسے انتظار کریں گے؟ سب کچھ جو ہے وہ اوندھا کے آپ انتظار کریں گے، یا یہ کہ آپ نے فرش بچھا دیا، ممبر رکھ دیا، مائک لگا کے رکھ دیا، تبرک لا کے رکھ دیا، اب انتظار ہے کہ ذاکر آ جائے، اور معلوم ہے ذاکر آ گیا، کوئی انتظام ہی نہیں کیا آپ نے، تو وہ کہاں مجلس پڑھ کے پڑھے گا؟
یعنی انتظار کے معنی ہیں آمادگی. بے شک بے شک. تو ہے نا, تو ایک انتظار ہے فقط انتظار, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا انتظار. اس انتظار کی ائمہ کی احادیث میں کوئی ویلیو, کوئی وقت نہیں ہے. اس انتظار کی وقت ہے کہ جیسے انتظار کے معنی ہیں, بے چینی سے انتظار کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر چیز کی تیاری کیے رہیے. اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو انتظار آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ اصل میں وقت ضائع کر رہے ہیں. انتظار کو کیا کہا گیا ہے؟ انتظار کو احادیث میں بہت بڑی عبادت کہا گیا ہے. تو انتظار کیسے ہوتا ہے؟ انتظار سو کے نہیں ہوتا ہے, انتظار جاگ کے ہوتا ہے. انتظار آرام کر کے نہیں ہوتا, انتظار انتظام کر کے ہوتا ہے. تو نفسوں کو بیدار کیسے کریں, مطلب کیا ایسے ہم اس میں وہ کریں گے جس کی وجہ سے ہم, جو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری ہوتی ہے, پریپریشن ہوتی ہے, جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, مجالس اعضاء بھی برپا ہے, عزاداری بھی ہو رہی ہے, ہر عبادت ہو رہی ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہیں مسلسل. تو اب اس کے علاوہ اور کون سی تیاری ہوگی؟ کیا اس میں ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں دل کا مائل ہونا, دل کا جھکاؤ ہونا ضروری, جو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا؟ لشکر یزید میں نمازیں نہیں ہو رہی تھیں, لشکر یزید میں اذانیں نہیں ہو رہی تھیں, لشکر یزید میں تلاوت قرآن نہیں ہو رہی تھی. تو مقصد یہاں پر ہے جسم شریعت کا نہیں ہے, روح شریعت کا مقصد. یہی مقصد. روح شریعت کیا ہے؟ روح شریعت یہ ہے کہ آپ نماز سے واقف ہوں, روح نماز سے واقف ہوں. آپ روزے سے واقف ہوں, روح روزے سے واقف ہوں. آپ قرآن سے واقف ہوں, روح قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ کا جاری کر لینا قرآن ہے جو سامنے ہے؟ نہیں, روح قرآن بھی تو ہے, وہاں تک آپ کی رسائی ہے یا نہیں ہے نا بھئی. جس میں قرآن تو یہ ہے کہ حفظ کر لیا آپ نے, اب قرآن تو آپ کے دل میں اتر گیا, آپ کے دماغ میں اتر گیا. کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا جب تک کہ آپ قرآن کو سمجھ نہ لیں, بہت اچھی بات, جان نہ لیں, جب تک اس میں عقل کا استعمال نہ کریں. تو یہ جسم قرآن ہے جس کو آپ نے اتارا اپنے اندر, روح قرآن کو آپ نے اپنے اندر اتارا. روح قرآن کیا ہے؟ روح قرآن ہے علم کی جستجو, روح قرآن ہے روحانیت, روح قرآن بھئی اسلام کی روح جو ہے وہ قرآن کی روح ہے نا. روح قرآن ہے معرفت, روح قرآن ہے نالج, روح قرآن ہے عقل, روح قرآن ہے روحانیت, روح قرآن ہے انسانیت. یہ سب آپ سیکھے یا صرف ایک حافظ بن کے رہ گئے؟ تو حافظ بن جانا قرآن کا عالم آپ کو نہیں بناتا. اسی طرح سے رکوع و سجدہ کرنا قرآن کا عالم, نماز کا آپ کو صرف نمازی نہیں بناتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے نا. روزے کے لیے حکم ہوا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ہے نا, کہ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. حج کے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے وہ صاحبان تقوی بن جاؤ. اچھا, انتظار کا جو آپ نے بتایا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم چاہیں گے کوئی اور ایک مثال آپ دیں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انتظار کا فلسفہ آمادگی ہے. ٹھیک ہے. انتظار کا فلسفہ انتظام ہے. جو جس لیول کا انتظار ہے اس لیول کی تیاری ہے, سمجھ لیں نا. ایک تیاری یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو اس سے مثال دوں, پھر بہت سی مثالیں اور بھی دوں گا آپ کو, کہ بس سے آپ کو سفر کرنا ہے تو اس کے اعتبار سے تیاری کرنا ہے. ٹرین کا سفر کرنا ہے تو آپ کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے نا. ٹیکسی اگر آپ ہو سکتا ہے ٹیکسی آپ کو گھر سے آپ کے لے لیں, لیکن اگر آپ کو پلین سے سفر کرنا ہے تو آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے, اس کے سارے انتظامات کرنے ہیں نا. اسی طریقے سے کسی شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں, جو آپ کی نظر میں جتنا بڑا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی تیاری کریں گے. گھر میں مثلاً جو ہے وہ ایک مثلاً کارپوریٹر آنے والا ہے تو اس کی ایک الگ تیاری ہے. ڈی ایم صاحب گھر آنے والے ہیں, اس کی الگ تیاری ہے. ایم پی صاحب آنے والے ہیں, ہے نا. اور فرض کیجئے اب روحانی دنیا میں آ جائیے, کسی عالم دین کو آپ نے دعوت پہ بلایا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ بھئی سب اچھی طرح سے کرو, دیکھو کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے گھر میں, کوئی غیر شرعی تصویر نہ ہو, کچھ نہ ہو, اور اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو چھپا دو, ہے. یا اب اس کو اور بڑھا لیجئے کہ مثلاً جو ہے وہ ولی فقی جو ہیں وہ خامنائی صاحب آپ کے گھر آنے والے ہوں, یا مرجع تقلید سیستانی صاحب آپ کے گھر آنے والے ہوں. اگر آپ کے نصیب جاگ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جی بہت اچھی بات ہے. تو یہی روحانی دنیا کا حال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی عالم دین آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, یا اس سے اوپر ہو جائیے کوئی مرجع تقلید آپ کے گھر آ رہا ہے, خامنائی صاحب سیستانی صاحب اگر آپ کے گھر آ رہے ہوں تو آپ کس لیول کی تیاری کریں گے؟ کیا بس جو روٹین ہے ویسے ہی تیاری کریں گے یا اس کے لیے خاص تیاری ہوگی؟
ख़ास तैयारियां यकीनन होंगी, बे शक। और ऐसी भी चीज़ें होंगी कि जो बज़ाहिर आपको लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके मिजाज पर बार हो जाए, तो आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। अगर कोई ऐसा म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको आप कहेंगे भाई इसको हटा दो, इसको छुपा दो, या कोई और कोई ऐसा नहीं है कि घर की ख़वातीन ऐसी रह जाएं जिनके सर पे चादर ना हो, तो ये सब कुछ आप करेंगे। बहुत सी चीज़ें वो जो आप आम हालात में नहीं करते हैं वो उस दिन करेंगे या नहीं करेंगे। यही है फ़लसफ़ा इंतज़ार कि आप तैयारी करें, आप पेशरफ्त करें, आप आगे बढ़ें और ये सोचें कि क्या होने वाला है और कौन आने वाला है, उसके एतबार से, उसके मेयार के एतबार से, उसके मेयार के एतबार से, ताकि जिस वक्त वो आवाज़ आए या वो आए तब आप तैयारी न कर रहे हों बल्कि उस वक्त आप सिर्फ लब्बैक कह रहे हों। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, और यकीनन इस पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि हमें रूहानी तैयारी करना ज़रूरी है, प्रिपरेशन ज़रूरी है। इनकलाबी तसव्वुर है ये इंतज़ार जो है, बहुत इनकलाबी तसव्वुर है। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मौजूद रहेंगे। फ़िलहाल हमें वक्त की कमी है, इजाज़त लेना होगी। तो नाज़रीन, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? आप अपना फ़ीडबैक हर बार की तरह इस बार भी हमें winislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें और देखते रहें चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।